السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. جی، کون پڑھیں گے جی؟ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ عز وجل علی علی خلقہ بذاتہ وصفاتہ لقولہ تعالی وهو العلی العظیم وقولہ وهو القاہر فوق عبادہ وهو الحکیم الخبیر. جی، وَنُؤْمِنُ اور ایمان لاتے ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ کہ اللہ عز وجل علی یہ بلند ہے، علی خلقہ اپنی مخلوق پر، بذاتہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، وصفاتہ اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. لقولہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہو العلی العظیم کہ وہی ہے جو بلند ہے اور عظمت والا ہے. وقولہ تعالیٰ اور وقولہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وہو القاہر فوق عبادہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. وہو الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا یا وہ حکم والا اور باخبر ہے، علم والا ہے. تو یہاں اب اللہ رب العزت کی علوف کا بیان ہو گیا ہے. یاد رکھیں کہ علوف باری تعالیٰ اور استواء یہ ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے اہل سنہ کے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان، بلکہ شاید ہی کوئی اہل سنہ کے عقیدے کی کتاب ہو جس میں یہ مسئلہ مذکور نہ ہو. میرا نہیں خیال کوئی بھی، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے اہل سنہ کے ہاں کہ اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر ایک انتہائی مایہ ناز تصنیف ہمارے استاد محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ PDF میں بھیج بھی دوں گا. وہ انتہائی مفید ہے، اس میں تمام کے تمام دلائل کو جمع کر دیا گیا ہے. بہرحال یہ ترجمہ کرنے کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑے ہی عمدہ انداز کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت بلند ہے. کیونکہ جب یہ ساری آیات آتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کے علوم باری تعالیٰ کی، تو جو اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کے اوپر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی صفات کا بلند ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کا بلند ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بلند ہونا مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ایک انتہائی خبیث خطیب جو جہمی ہے واضح طور پر، وہ اللہ رب العزت کی مثال بیان کر کے کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مثال دے کر کہتا ہے کہ جی کہتا ہے جی دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر کرتے کرتے کوئی آ کے کہتا ہے جی جلسہ بند کر دو کہ اوپر سے آرڈر آئے ہیں. تو کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آئے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی کوئی DC کا آرڈر آیا ہے، کوئی SHO کا آرڈر آیا ہے، کہتے ہیں یہ اس کا مراد ہے اوپر سے آرڈر. تو اللہ رب العزت کے لیے جو علو آیا ہے اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ
تو کہتے ہیں اوپر سے آ رہا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھی اللہ رب اوپر ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالی شان ہے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی علی خلقہ بذاتہ و صفاتہ، کہ اللہ رب العزت کی صفات، اللہ کا مرتبہ تو بلند ہے ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات بھی بلند ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ علی ہے، بلند ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کے جو علو ہے، یہ علو ذاتی بھی ہے، ذات کے ساتھ بھی ہے، اور علو صفات کے ساتھ بھی ہے۔ صفات کے بارے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سارے ہی مانتے ہیں اس کو، سوائے ممثلہ کے۔ جو ممثلہ اس کو کہتے ہیں، جو خالص ممثلہ یا مشبہہ کہہ لوں، کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی وہی صفات ہیں کہ جو مخلوق کی صفات ہیں، یعنی بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، اللہ رب العزت کی آنکھیں بھی اسی طرح کی ہیں جس طرح ہماری آنکھیں ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات کو بلند نہیں مان رہے، یہ تو ایک جیسا ہی قرار دے رہے ہیں۔ تو باقی ان کے علاوہ جتنے بھی اہل سنہ ہیں، اہل بدع ہیں، وہ ان میں اس باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ ہر اعتبار سے بلند ہیں، مخلوق کی صفات سے عالی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ رب العزت کے لیے عمدہ صفات ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس طرح سورۃ النحل آیت نمبر 60 کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات عالی صفات ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے علو ذاتی کا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کا اپنی ذات کے ساتھ علو عالی ہونا اور بلند ہونا، یہ مسئلہ، یہ محل نزاع ہے، اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنہ والجماعت کا موقف اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ بھی بلند ہے اور اپنی صفات کے ساتھ بھی بلند ہے، یعنی تمام تر مخلوقات کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مخلوقات سے اوپر ہے، کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت سے اوپر نہیں ہے، بلند نہیں ہے، اور صفات کے اندر تو ظاہرہ سارے کہتے ہیں۔ اب اہل بدع اس بارے میں جو ہے نا وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل بدع کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے دو گروہ ہیں اہل بدع میں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے ہر چیز کے اندر ہے، ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گھر میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، ناؤز باللہ صحیح جگہ پر بھی ہے، غلط غلط جگہ پر بھی ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کے اندر، ابھی بعد میں آئے گا، یعنی واحد جس کو کہتے ہیں نا وحدت الشہود، ہر چیز ہر جگہ پر اللہ رب العزت موجود ہے، جو بھی جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صرف اللہ عرش کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آ، آسمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عرش پر بھی بلند ہے اور ہر جگہ پر بھی ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہی میں سے آگے ایک اگلا حصہ اس کا کہ جو وحدت الوجود، وحدت الوجود والوں کا ہے، ٹھیک ہے، یا حلولیوں کا جو عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوا ہے، ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی ہی قسم ہے، یعنی اہل بدع کی۔ ان کی آگے پھر کہہ لیں کہ بچے ان کے جو جنم دیے ہیں نا بدعت نے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، بغیر کسی تفصیل کے، ہر چیز کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ تفصیل کے بغیر اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اگر اس کا انجام بھی تو یہی بنتا ہے نا، اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، حلول کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، کسی چیز کے اندر ہے، باہر ہے، یعنی ہم کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی کوئی سمت، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات، کوئی اللہ رب العزت کے لیے سمت کا اس بات ہم کریں گے ہی نہیں، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے، یا یہ بھی نہیں کہیں گے اللہ اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو گویا یہ ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک عدم کو الہ ماننا ہے، یعنی گویا اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بس ایک خیالی سی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت بنایا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو ملاحدہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جو ایک کہتے ہیں ایک پاور ہے، بس ایک پاور ہے، اب وہ پاور کوئی وجود نہیں رکھتی،
وہ پاور کوئی ذات نہیں رکھتی، وہ پاور کا کوئی وہ لامکان ہے، لا وجود ہے، اس کے لیے سمت کا اثبات نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ہے۔ اہل سنت سے کٹنے والے دو گروہ ہیں، اور اس کو اب اہل سنت سے کٹنے والے دو گروہ ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انہی کی آگے نسل جو ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر حلول کیے ہوئے ہے۔ اور دوسرے کون ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی سمت کے ساتھ، کسی بھی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، نہ عرش کے ساتھ، نہ فرش کے ساتھ، نہ زمین کے ساتھ، نہ یعنی لا مکان ہے اور لازمان ہے، اور اللہ رب العزت کسی سمت میں نہیں ہے۔ یہ واضح گمراہی ہے اور یہ کفر محض ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اہل سنت جو والجماعت جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر شے پر بلند ہے ذات کے اعتبار سے، تو اس پر ان کے پاس، اہل سنت کے پاس بے شمار دلائل ہیں، جبکہ دوسروں کے پاس شبہات ہیں، تعویلات ہیں۔ اہل سنت کے پاس 5 طرح کے دلائل سے یہ ثابت کرتے ہیں، 5 6 طرح کے دلائل بلکہ بنتے ہیں کہ بلکہ اگر اس کی تفصیل کے اندر جائیں تو یہ دلائل کی مختلف اقسام اور انواع بن جاتی ہیں۔ پہلا قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، جس کی مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی دی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ٹھیک ہے، یہ قرآن کے اندر یہ علوب ہے، اور یہ علوب اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد علوب صفاتی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس پر دلیل پیش کرے، کیونکہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے جب تک اس کو حقیقی معنی سے پھیرنے کے لیے قرینہ نہیں آ جاتا تب تک اس کو حقیقی معنی پر ہی معمول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ اوپر ہے، بلند ہے، تو اس سے مراد اس کی ذات ہی لی جائے گی، اللہ کہ کوئی قرینہ آ جائے کہ اس سے صفات مراد لی جائے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اس علوم کو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو علوم صفاتی سمجھتے ہیں یا صرف صفات کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں، تو ان کے پاس اس پر دلیل چاہیے، قرینہ صارفہ چاہیے، جبکہ ان کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں تو علو باری تعالیٰ پر دلالت کرنے والی کئی ایک دلائل موجود ہیں، کئی ایک یعنی عمومی اور خصوصی دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو انشاءاللہ PDF بھیجوں گا تو اس کے اندر آپ پوری طرح دیکھ سکیں گے۔ دوسری جو بنیادی اہل سنت کا جو اصول ہے وہ ہے سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کو علو بذاتی ہی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ علی بذاتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ بلند ہے۔ حدیث کے اندر اس کی تینوں طرح کی جو احادیث ہے نا، قولی، فعلی اور تقریری، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علو ذاتی حاصل ہے۔ جس طرح ہم سجدہ کے اندر پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ علو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ علو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا نہیں ہے، بلکہ یہ علو اللہ کی ذات کا بھی ہے، کیونکہ انسان خود کو سجدے کے اندر گرا کے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت کے علو ذاتی کا اظہار ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بہرحال یہ بھی وہی دلیل ہے کہ اولی کہ جس کی جو ہے نا، جو اپنی حقیقت پر معمول ہے جب تک کہ قرینہ صارفہ نہیں آ جاتا۔ دوسری جو سنت کے اندر فعلی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، تو صحیح مسلم کے اندر 1218 نمبر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، گواہی لی کہ اللہ حل بلغت، کیا میں نے تمہیں شریعت، اللہ کی جو رسالت ہے وہ پہنچا دی ہے کہ نہیں پہنچا دی؟ تو سب نے کہا تھا کہ پہنچا دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ کہا تھا، اللہ مشہد۔ تو آسمان کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی اٹھانا اور اللہ رب العزت کی طرف چہرہ کرنا یہ دلیل ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کے لیے علو مانتے ہیں، اور علو ذاتی ہی ظاہر ہے اس سے مراد ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا علو ذاتی نہ ہوتا اور صفاتی ہوتا، تو کوئی بھی صفات، یعنی اگر یہ مراد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، یہ ہوتا کہ اللہ حج پر، پھر آسمان کی طرف انگلی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف منہ کیا ہوا تھا اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کر دیتے، یا جو ایک رخ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رخ کی طرف انگلی کر دیتے تھے، کیونکہ اگر یہ نظریہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کی طرف ہے، تو اسی لیے تو اوپر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح تقریری جو حدیث، اس کے لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، صحیح مسلم کے اندر ہی 537 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی لونڈی کو مارا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ نے کہ میں نے اس کو مارا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ وہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے سوال کیا تھا، دو سوال کیے تھے، ایک اللہ کے بارے میں اور ایک اپنے بارے میں، من آنا، میں کون ہوں آپ، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے بارے میں سوال ایک ہی کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ بعض گمراہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ سوال کرنا ہی بذات خود بدعت ہے، کہ اللہ کہاں ہے، یہ اللہ کہاں ہے کا سوال کرنا ہی بدعت ہے، جبکہ یہ بات بذات خود بدعت ہے۔ اللہ کہاں ہے کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، تو کسی بچے سے، کسی بڑے سے، بوڑھے سے، کسی کے عقیدے کو جاننے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، تو پھر اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، یا اللہ مومن کے دل میں ہے، یا اللہ ہر ایک کی شارک کے بھی قریب ہے، یہ نہیں جواب ہوتا۔ پھر جواب وہی ہے کہ جس جواب کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو، اس لونڈی کو مومنہ ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ اس کا آنسر بالکل رائٹ تھا اور اس کا جواب بالکل صحیح تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس کیا ہے اس کے ایمان کے اندر۔ تو آپ نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو کہتی ہیں فی السما، کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں میں، حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل ان پڑھ تھی، جاہل تھی بیچاری، لیکن اس کو اپنی فطرت کی وجہ سے یہ چیز معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ کہا، تو آپ نے اس عمل پر تردید نہیں کی، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیوز نہیں کیا، بلکہ قبول کیا ہے، اور یہ ڈگری دی ہے کہ یہ مومنہ ہے، کیونکہ اس نے دونوں سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں، ایک میرے بارے میں بھی جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے بارے میں بھی جانتی ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسی بات سے یہ، یعنی تسلیم کر لیا کہ یہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ صرف اشارہ تو کافی ہے نا کہ یہ بندہ مومن ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تقریری سنت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے قرآن اور حدیث کے دلائل۔ اجماع امت اس پر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کو میں اشارتاً صرف میں اگر گنواؤں نا، تو میں آپ کو گنواتا ہوں اشارت، ایک منٹ۔ جی، ہر صدی کے اہل علم نے، ائمہ نے اس پر، بہرحال اس میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ بہت تفصیل ہے، کچھ رہ جائیں گے، پھر آپ کو وہ میں بھیج دوں گا۔ ہر صدی کے ائمہ نے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اتباع تابعین، محدثین اور علماء امت، اور یعنی خیر القرون کے بعد کے بھی جو اہل سنہ ائمہ ہیں، سب نے صراحت کی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے علو انہوں نے ثابت کی ہے۔ تو اس پر اتنے دلائل ہیں کہ جس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجماع تو اس پر بہت ہے۔
تو اس کے بعد پھر رہ جاتی ہے پھر عقل. عقلی دلیل اس پر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے الوف ثابت ہے. عقلی دلیل کس طرح؟ کہ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ کیا کسی کا بلند ہونا، ذات کے اعتبار سے کسی کا بلند ہونا اور صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہونا، کیا یہ صفت کمال نہیں ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا عقل مند کا کہ یہ صفت کمال ہے. کسی کو بلند مقام ملے اور وہ ہر ایک سے بلند ہو، ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے، تو یہ صفت کمال ہے. تو عقل کی بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہر وہ کمال کے جو اللہ کے لائق ہو وہ اللہ کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ جو اللہ کو عرش سے بلند کرنا، عرش اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات سے بلند کرنا، یہ عقلاً بھی جائز اور سائغ ہے. عقلاً یہ محال یا معذور نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، درست ہے. ٹھیک ہے؟ اور فطرت کس طرح تقاضا کرتی ہے؟ فطرت بارک اللہ فیکہ. یہ تاجور بھائی نے جو ہے نا دلائل لفظیہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے کے، تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے. اچھا جی، آگے جی. فطرت کے اعتبار سے فطرت بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی پوچھا جائے نا، یا اس ایک ان پڑھ کو پوچھا جائے، دیہاتی کو پوچھا جائے کہ جس نے کبھی بھی کسی عالم سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی، کسی سے کوئی قیدہ نہیں پڑھا، ایک چھوٹا بچہ جو بول سکتا ہے، ممیز ہے، وہ بھی بتائے گا کہ اللہ رب العزت آسمانوں کی طرف ہے، اس آسمانوں کی طرف انگلی کرے گا. اور اس پر یہی ہے کہ یعنی اس کو آپ ریفیوز نہیں کر سکتے، چاہے وہ گمراہ کا بچہ بھی ہو نا، جس کو کسی گمراہ کے ہاتھ نہیں لگے، پہلے بدعت کے ہاتھ نہیں لگے، وہ بھی یہ اقرار کرے گا، کیونکہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب انسان دعا کرتا ہے، دعا کے وقت انسان کی جو توجہ ہے اور انسان کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب یعنی انسان کی فطرت جو ہے وہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر بلند ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے جو دلائل ثابت ہوئے نا، اللہ تعالیٰ کے علو کے لیے، علو ذاتی کے لیے، وہ کتاب و سنت، کتاب یعنی قرآن، نمبر دو حدیث، اور حدیث میں پھر تینوں طرح کے دلائل، اور اس کے بعد اجماع، پھر عقل، پھر فطرت. اور پھر اگر آپ اس کو اور بھی جائیں تو آپ سابقہ امتوں کے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ، یعنی سابقہ امتوں کے انبیاء جو تھے اور سابقہ امتوں کے جو اولیاء تھے، جو صحابہ تھے، ان کے بھی یہی عقائد نزل نقل ہوئے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو لیے الوہ ذاتی تسلیم کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے الوہ ثابت ہے. اور باقی جو بھی دلائل وہ پیش کرتے ہیں نا اہل بدعت، اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کے یا ہر چیز میں حلول کرنے کے، حلولی یا جو شہودی لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف عرش پر علو ہونے کی یا علی ہونے کی یہ جو نفی کرتے ہیں، بلند ہونے کی جو نفی کرتے ہیں، تو ان کے جو جتنے بھی شبہات ہیں ان کا جواب بھی اس کتاب کے اندر اللہ کہاں ہے، جو شیخ امن صاحب کی کتاب ہے اس میں دے دیا گیا ہے. اگر اس میں بھی کسی کا کوئی اشکال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی. جی، کسی کا کوئی سوال؟ جی.
اچھا، ایک اور بات جو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے، مدارج السالکین جلد 3 صفحہ 445 پر، یہ جو ہے نا گمراہ فرقے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ، ان کے رد کے اندر لکھتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ یہ انہو اخبث من قول النصارى، یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ نصارہ کے عقیدہ سے بھی برا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ فالنصارى خصوا الحلول بعیسی ابن مریم، تو کہتے ہیں کہ نصارہ نے تو کم از کم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلول کو خاص کیا ہے، یا بعض نے یہ کہا ہے، یعنی اس نے اقانیم ثلاثہ کی بات کی ہے یا حلول کی بات کی ہے، تو کہتے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے۔ فلم یجعلوہ فی کل مکان، نصارہ نے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر نہیں تسلیم کیا ذات کے اعتبار سے۔ ثم خصوہ بمکان طاہر من اولی العزم، پھر کہتے ہیں کہ نصارہ نے تو اللہ رب العزت کو ایک پاکیزہ جگہ پر یعنی پاکیزہ جگہ میں حلول کرنے کی بات کی ہے، من اولی العزم، جو کہ یعنی پاکیزہ جگہ سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ وہ ایک پاک ہستی ہیں، یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے یہ بھی شرک اور کفر اور الحاد اور زندقت، لیکن کم از کم ان کے بنسبت جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، یعنی اچھی بری گندی پاک ناپاک ہر جگہ پر ہے، تو کہتے ہیں کہ ان سے تو کم از کم یہ عیسائی اچھے ہیں۔ وہاؤلائی قالو، جبکہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے کہ انہ سبحانہ و تعالی فی کل مکان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ ہر جگہ پر ہے، وفی کل شین، اور ہر چیز کے اندر ہے، فیکون حلول ہؤلاء اخبث من حلول النصارى، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ جو اہل بدعت کا حلول، ان اہل شرک کا حلول، یہ زیادہ خبیث ہے، زیادہ برا ہے نصارہ کے حلول سے، لأنهم لم ينزهوه عن أي شيء ولم يخصوه بالطاہر، کیونکہ ان لوگوں نے، ان خبیثوں نے، بعد والے جو، انہوں نے اللہ رب العزت کو ہر جگہ سے منزہ نہیں کیا، اور نہ ہی صرف خاص اور طاہر جگہ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ فاقولو، تو کہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں، بس اتنا ہی ہے میرا خیال۔ تو یہ جو ہے نا، یعنی ان کا عقیدہ، جو حلولیوں کا عقیدہ ہے، یہ اخبث ترین، اور حلول عقیدہ جو حلول ہے یہ واضح کفر ہے، اس کے کفر ہونے پر بھی اجماع ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا اپنے ادھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی تاجور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ مسلم، جیسے آپ نے بیان فرمایا یہ عقیدہ کفر ہے، تو جو طوائف یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ اہل سنہ میں شمار تو نہیں ہوں گے، نہ جزوی نہ کلی اعتبار سے؟ نہیں، اہل سنہ کے اندر بالکل شمار نہیں ہوں گے وہ، ہمارا ان سے بنیادی اختلاف ہی یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جتنے بھی یہ ظاہر کرتے رہے نا کہ ہم جناب جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں، قریبی ہوں بعیدی ہوں، اپنے ہوں پرائے ہوں، پاکستانی ہوں ہندوستانی ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، کوئی بھی ہوں، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اہل سنہ کے اندر شامل نہیں ہے، اور اس میں جو غالی ہے وہ تو واضح طور پر زندیق اور کافر ہے، جس طرح کہ ابن عربی جیسا تھا، وہ تو اپنے بارے میں کہتا تھا کہ ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، ان کا عقیدہ تھا نا، ان کا اور ان کے ماننے والوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، حلول کیے ہوئے ہے، تو گویا میرے اندر بھی حلول اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے، تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ان اللہ، پھر اس میں پھر غالی اور باطنی اور خبیث صوفیہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم خود اللہ بن جاتے ہیں، الامان والحفیظ، پھر ان کی ایسی ایسی جو ہے نا قصے کہانیاں ہیں جو جدید صوفیوں کے اندر، پڑھے لکھے جو جدید صوفیہ ہیں، ان کے اپنی اتنی ایسی ایسی قصے کہانیاں ہیں، ایسی ایسی جو ہے نا ان کی کارستانیاں ہیں کہ ان کو ہم ادھر بیان بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو
المان والحفیظ وہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور میری طبیعت ابھی جو ہے نا متزلزل ہو رہی ہے، میں اب اس کو بیان نہیں کر سکتا، ایسی ایسی خواستیں ہیں وہ ساری خواستیں ان کی۔ شیخ توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ نے ویڈیو کے اندر بھلے دور کے اندر سارا کچھ بیان کر دیا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی کا کوئی اور سوال جی؟ شیخ السلام صاحب علیکم اگر یہ ورحمۃ کہا اللہ۔ جاتا ہے کہ جی جی بھائی آپ بات کریں۔ شیخ محترم، اہل بدعت کی ایک آپ نے بتائی کہ وہ لامکاں کے ساتھ ساتھ لازمہ بھی کہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں، لازمان سے مراد میری یہ نہیں تھی، میں لامکان لازمان تو ایک فلو میں نکل گیا نا، ابھی لازمان تو بھی اللہ تعالیٰ کیا کوئی زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زمانہ نہیں، بھی اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں تھا یا نہیں تھا اور بعد میں ہوا ہے، یہ تو اس لفظ کے ساتھ ملتا جلتا لفظ تھا نا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح لامکان کہتے ہیں، جس طرح لازمان کہتے ہیں، اس طرح لامکان بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے مبرہ ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، تو مکان کی حد زمان کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ تو ٹھیک ہے بات، والاول والآخر والظاہر والباطن، لیکن یہ مکان والی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا اس بات نہیں کیا جا سکتا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ڈائریکشن کا اس بات نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ہے۔ پھر جس طرح تاجور بھائی نے یہ بات بتائی ہے، سر توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو نزول کا اس بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نزول کا اس بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یار نزول تو اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نزول بھی حقیقی ہے، یاد رکھیں آگے شاید آئے کا بھی بات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ینزل ربنا الی السماء الدنیا، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت مجیء ثابت ہے، یہ ساری صفات بھی اس چیز پر دلالت کنا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے علو ذاتی ہے۔ اب جب پہلا یہ مقدمہ یہ قائم کرتے ہیں اہل بدعت کہ اللہ تعالیٰ کے علو ذاتی نہیں ہے، صفاتی ہے، تو پھر جب ان کے اگینسٹ دوسری نزول والی آیات آتی ہیں، حدیثیں آتی ہیں یا آیات آتی ہیں یا مجیء والی آیات آتی ہیں یا حدیث آتی ہیں، ان کی پھر ان کو تویل کرنی پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں ینزل ربنا سے مراد ہے ینزل رحمت ربی یا تنزل رحمت ربینا، یا اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے ینزل حکم ربینا، یا کہتے ہیں ینزل ملائکۃ یا ملک من ربنا، اس طرح کی جو ہے نا ان کی طرف سے یہ تعویلات ہوتی ہیں، تو یعنی جب عقیدہ ایک باطل عقیدہ گھڑا کتاب و سنت کے خلاف، پھر اس کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق پورے قرآن و سنت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اہل سنت کو یہ شرف دیا ہے کہ وہ ہر اللہ کی صفت کو مانتے ہیں، ہر نص کو مانتے ہیں، جہاں پہ ان کے لیے یعنی عقل سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو وہاں وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جیسے لائق ہے، یعنی اتنی بات کرتے ہیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، اس کی کیفیات کو، اس کی مزید تفصیلات کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ہمارا کام صرف ایمان لانا ہے، ہاں اگر اس ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا فہم، حقیقی فہم اور اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہو جائے تو فابیہا و نعیمت، اگر اللہ نے تفصیلات نہیں دی، تفصیلات تو ہیں لیکن تفصیلات اللہ نے ہمیں دی نہیں ہے، ہم تک پہنچی نہیں ہے، تو ہمیں وہ مطلوب بھی نہیں ہے، وہ ہمیں مقصود بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جتنا ہمیں دیا ہے اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، اور باقی کا علم اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، یعنی صحابہ تھے نا، آج یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ پر عرش پر ہے، تو کس طرح ہے، یعنی یہ سوال کرتے ہیں یہ عرش بڑا ہے اللہ چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، یہ اس طرح کے سوال جو کرتے ہیں، یہ سارے سوال صحابہ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ ماننے والے تھے، یہ اعتراض کرنے والے ہیں، تو جس نے
اپنا مطمع نظر اتباع کو بنایا ہو نا، اس کے دل میں یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات یعنی بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کے اندر اشکالات کیا ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو کرنے والا ہے یہ وہ کون ہے، یعنی کس کے متعلق بات کہی جا رہی ہے. جتنا بتایا جا رہا ہے اس کو کافی سمجھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. جو ہم سے مخفی رکھا جا رہا ہے، جو ہم سے دور رکھا جا رہا ہے، اس سے ہم نے دور ہونا ہے. وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا تو اس پر ہمیں کفایت کرنی چاہیے جو بیان کر دیا. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ اتباع نہیں کرتے بلکہ یہ ابتداء کرتے ہیں. ابتداء کیا اس کہتے ہیں کہ یعنی اختراع یا ابتداء کر لیں، کہ بدعات جاری کرتے ہیں، نئے نئے سوالات جاری کرتے ہیں. تو اللہ کے متعلق جو بتایا گیا ہے اسی پر کفایت کرنی چاہیے. وہو العلی، تو اللہ تعالیٰ یہ علی جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی. العظیم، عظمت والا ہے. تو اس پر ہماری پہلے بات ہو چکی ہے، یعنی عظمت کے اندر اللہ کی سلطنت، اللہ کی ملک اور اللہ کا قہر، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. وہو القاہر فوق عبادہ، اور قاہر سے مراد غالب ہے. فوق عبادہ، اپنے بندے پر. یہ اللہ کے لیے فوقیت ثابت ہو رہی ہے. تو یہ فوق کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے. وہو الحکیم الخبیر، اللہ تعالیٰ حکیم سے مراد حکم والا بھی اور حکمت والا بھی. حکم والا بھی اور حکمت والا بھی، اس کے بارے میں ہم پیچھے بات کر چکے ہیں. حکم یہ دو طرح کا ہوتا ہے، حکم کونی ہوتا ہے، حکم شرعی ہوتا ہے. اس طرح حکمت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ہم پیچھے کر چکے ہیں. اور الخبیر، خبیر سے مراد خبر سے ہے، تو یہ علیم کے معنی کے اندر ہے. جی، کسی کا کوئی سوال؟ حکیم اور خبیر ایک ہم معنی ہے. تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں جو خبیر ہوتا ہے اس کے اندر جو باطن اور مخفی چیزوں کا علم زیادہ، یعنی اس میں پایا جاتا ہے، اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علم کے اندر تو ہوتے ہیں نا ساری چیزوں کا علم، ظاہری باطنی. اور خبیر کے اندر جو زور ہوتا ہے وہ باطنی علوم پر زیادہ ہوتا ہے. اس طرح خبیر بذات الصدور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. خبیر بذات الصدور یعنی دلوں کے رازوں کو، بھیتوں کو، جو عام طور پہ ظاہر نہیں ہوتے، جو ظاہر نہیں ہوتے ان پر اللہ تعالیٰ مکمل خبر رکھنے والا ہے. اسی طرح یعنی جو لوگ چھپ کر برائیاں کرتے ہیں یا چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں، ان کے نتیجہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خبیر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخفی امور کو جاننے پر خبیر کا لفظ بول دیا جاتا ہے. جی آگے. جی جی شیخ محترم پڑھنا ہے. جی پڑھیں گے آگے. ہاں جی. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر بلند ہوا، مستوی ہوا عرش پر، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے. واستواؤه على العرش، اللہ کا استوا عرش پر، اس کا یہ معنی ہے علوہ علیہ، اس کا اس سے بلند ہونا ہے. بذاتہ، اپنی ذات کے ساتھ، علوا خاصا یلیق بجلالہ وعظمتہ، ایسا علو جو اس کے لیے خاص ہے اور جو اس کی جلال اور عظمت کے لائق ہے. لا يعلم کیفیتہ، لا يعلم کیفیتہ الا ہوا، نہیں جانتا کوئی اس کی کیفیت تفاصیل سوائے یعلم اسی کے. کیفیتہ الا ہو، اس کی کیفیت کو، یعنی اس علو خاص کی ایک کیفیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ یہاں بڑا پیارا نقطہ اٹھایا ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، جو عام طور پر لوگ نہیں اٹھاتے. یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے دو علو ہیں. ایک تو ہے نا صفات کے اعتبار سے نہیں، ذات کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کے علو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک علو خاص ہے اور ایک علو عام ہے. اس کو ذرا مثال سے سمجھیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ
ایک ہے کہ ہر چیز سے اللہ بلند ہے، ہر چیز سے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے استوا کا اس بات کیا ہے نا کہ اللہ عرش پر بلند ہے، تو یعنی یہ ایک خاص علو ہے عرش کے ساتھ جو خاص ہے۔ اور ایک ہے کہ جمی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو عام بھی ثابت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس میں جو معمولی فرق ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے علو عام، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس صفت سے جدا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ صفت یعنی منفک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ صفت ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے علو عام، یعنی اللہ تعالیٰ جمیع مخلوقات سے ہر وقت بلند ہے۔ اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مستوی علی العرش ہونا، یہ اللہ رب العزت پہلے مستوی علی العرش یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ فعلی صفت ہے۔ یہ ثم استوى علی العرش جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فعلی صفت ہے۔ اب پہلے کہاں تھا اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں بیان کی۔ بہرحال یہ علو خاص ہے اور وہ علو عام ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ علی ہے، یہ خاص بھی ہے، اور یہ علو اللہ تعالیٰ کا عام بھی ہے۔ تو جس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے چھت پر کرسی پر بیٹھا، میں ایک دنیا کی مثال دے رہا ہوں، میں اپنی چھت پر گھر کی چھت پر کرسی پر بیٹھا۔ اب ایک ہے کہ میرا گھر کی چھت پر ہونا، گھر کی چھت پر ہونا اور کرسی کے بھی اوپر ہونا۔ اب اس میں ایک تو جو کرسی کے اوپر ہونا ہے یہ میرا علو خاص ہے کہ میں کرسی کے اوپر ہوں۔ اب میں علو عام کیا ہے کہ میں گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی دیواریں ہیں، ان سب سے اوپر ہوں۔ اللہ رب العزت کے لیے علو عام بھی ہے اور علو خاص بھی ہے۔ علو عام اللہ تعالیٰ جمیع مخلوقات سے بلند ہے، ہر وقت بلند ہے، اور علو عام جو یہ ہے، اور علو خاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے نا علو خاص کی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر جو بلند ہونا ہے وہ علو خاص ہے۔ بہرحال خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ پیدائش صفت خلق اللہ کی ثابت ہو رہی ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا اس بات ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب 6 دنوں کے اندر کیسے، جبکہ اس وقت تو دن نہ تھا، نہ رات تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، تو پھر 6 دن کس طرح کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دن، یہ یا تو اس کے پھر تفصیل اہل علم نے یہ کیا کہ یا تو یہ 6 دن اللہ کے ہاں جو 6 دن ہیں، اب وہ ہمارے والے 6 دن نہیں، یا تو یہ مراد لیا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چونکہ لوح محفوظ میں تو لکھ دیا تھا کہ یہ دن اتنی وقت کے ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے، تو جو لوح محفوظ کے اندر جو 6 دن لکھ دیے گئے تھے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یا جتنا اب وقت ہوتا ہے 6 دنوں کے اندر لگتا ہے، اتنے وقت میں اللہ رب العزت نے، یعنی اگرچہ اس ٹائم نہیں تھے لیکن اتنا وقت اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ کتنا وقت لگا ہے اس کو، لگایا ہے، مطلب لگا نہیں، لگایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں بنائے ہیں، اس کی حکمتیں کئی ہو سکتی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق، ہمیں اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کلمہ کن کے ساتھ بھی بنا سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی بڑی ہی حکمتیں ہوں گی اس کے اندر کہ اللہ نے 6 دنوں میں ہی کیوں بنائے ہیں۔ تو واللہ عالم بالصواب، اس میں ہمیں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ علم کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اس جگہ پہ جس کی پردہ رکھا گیا ہے اس کی اندر خاموشی اختیار کر لے۔ تو بہرحال اگلی بات ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ تو پوچھا سوال یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہاں تھا، تو اس کے بارے میں ہمیں جب تک آگاہی نہیں دی جائے گی اس وقت ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب جو اس طرح کی آیات ہے نا، استواء علی العرش، اس کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس کے معنی کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ استواء کے مختلف معنی، مختلف صلوں کے ساتھ مختلف معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔
استوا کا صلہ اگر الہ ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، استوا کا صلہ علی ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، استوا صرف بغیر صلہ کے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں جو استوا ثم استوى علی العرش ہے نا، اس کا معنی جو علی کے صلہ کے ساتھ ہے، اس کا معنی لغت کے اندر یہی معروف ہے کہ اس سے مراد علو ہوتا ہے۔ علی کے معنی کے اندر استوا علی کے معنی کے اندر ہے، بلند ہونے کے معنی کے اندر، اور ذات کے اعتبار سے ظاہر ہے بلند ہوا۔ تو اگر الہ کی طرف الہ کے ساتھ ہو، جس طرح ثم استوى الی السماء، اس طرح میں فسواہن سبع سماوات، تو اس میں استوا کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر مطلق ہو تو پھر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا معنی مکمل ہونا بھی ہوتا ہے استوا کا معنی۔ تو بہرحال جہاں بھی اللہ رب العزت نے اعلیٰ کے ساتھ صلہ استعمال کیا ہے، تو وہ لغت عرب کے اندر بالکل صحیح جو لغت عرب ہے اس کے اندر استوا اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوا ہے بلند ہونا۔ تو جبکہ جو اہل بدعت ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں استولا۔ استولا کا معنی کیا ہے؟ استولا کا مطلب ہے یعنی یعنی معنوی طور پر کسی کا بلند و مرتبہ ہونا، معنوی طور پر یعنی بلند و مرتبت کے اعتبار سے بلند ہونا، ٹھیک ہے، مقام کے اعتبار سے کسی کا بلند ہونا، مکان کے اعتبار سے نہیں، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کسی کا بلند ہونا۔ تو یہ استولا معنی اس کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہوا اور اللہ تعالیٰ بلند ہوا، ٹھیک ہے، غلبہ کے معنی میں۔ تو یہ بالکل معنی غلط ہے، اس کو استولا کے معنی کے اندر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اہل علم نے اس پر نکیر کی ہے۔ باقی علوم عام اور خاص یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اس پر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں جی؟ تو استوا کی الرحمن علی العرش استوا، تو یہاں بھی استوا جو ہے نا اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سورۃ طہ آیت نمبر 5۔ تو اس کے اندر بھی پھر یہی معنی ہوگا کہ اعلیٰ علی العرش یا علی العرش اعلیٰ، یہ معنی اس کا ہوگا۔ اور اس علو کے بھی بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ علو ذاتی ہے، باقی اللہ کی شان کے جس طرح لائق ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، عرش پر بلند ہے، مخلوق سے جدا ہے، عرش سے جدا ہے، عرش پر بلند ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے کہ عرش بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹا ہے، یا اللہ بڑا ہے یا عرش چھوٹا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس سارے علم کو ہم اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں، پر ہم یہ کہیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی علی العرش ہونا، بلند ہونا عرش پر، یہ تو معلوم ہے، کتاب و سنت کے دلائل اس پر واضح ہیں۔ والکیف مجہول یا غیر معقول یا غیر معلوم، جو بھی اس پر لفظ کہ اس کی کیفیت، اس کی تفاصیل یہ مجہول ہے، یعنی ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے، مجہول اس اعتبار سے۔ والایمان به واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عن کیفیته، یا عنہ سے مراد عن کیفیته، عن الکیف یا کہہ لیں، والسؤال عن الکیف مجہول بدعۃ، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، اس پر سوال اٹھانا، اس پر اشکال پیدا کرنا، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ بے شمار اہل علم نے اس قول کو نقل کیا ہے، جو اللہ کہاں ہے، عرش اللہ کہاں ہے، شیخ امن پوری صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ سارے اقوال درج ہیں۔ شیخ محترم یہاں عبارت پوری آگے کیسے ہے؟ الاستواء معلوم و میں کیفیت آپ غیر میں معلوم ایک و ایمان به واجب و سوال عن کیفیت ہی، نہیں، آگے لفظ والسوال کیا ہے؟ والسوال عنہ بدعۃ ہے نا اصل میں آپ کو نا پوری اس کی عبارت جو ہے نا اصل کتاب سے دکھاتا ہوں جی، ایک منٹ۔
یہ جی ربیہ بن ابی عبد الرحمن، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ربیہ بن ابی عبد الرحمن کے پاس تھا، آپ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ فرمان باری تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے؟ تو فرمایا الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول ومن اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التصدیق، العلو ذہبی کی صفحہ 98 اور سند اس کی صحیح ہے۔ اس طرح کے کوئی اس طرح کا قول امام ربیہ بن ابی عبد الرحمن کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، الاسماء و صفات بہکی، اگر ہم وہ کتاب نکالیں تو وہاں پہ ہم یہ قول جا کے چیک کر سکتے ہیں، 866 نمبر۔ مشہور تو یہ ہے نا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یہ عبارت جو ہے یہ میرا خیال ہے شیخ محترم امام مالک کی ہے۔ نہیں، عبارت امام مالک کی بھی ہے اور یہ ربیہ بن عبد الرحمن کی بھی ہے۔ یعنی اس قول کو تو بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے نا۔ نہیں شیخ محترم، میرے کہنے کا مطلب ہے یہ الفاظ جو ہے نا، ان جی الفاظ کے ساتھ۔ امام مالک سے بھی مختلف الفاظ آتے ہیں نا جی، اس میں بھی ایک لفظ اچھا نہیں آتا، مختلف الفاظ آتے ہیں، بس وہ مشہور یہ لفظ ہو گئے جو میں نے آپ کو بیان کیے تھے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی یہ ایک تو یہ الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب، اچھا یہ بھی والسؤال بدع وما اراک الا مبتدئا فامر بھی، یہ بھی ہے نا، وہی الفاظ ہیں جی اس طرح کے۔ بہرحال اس میں الفاظ آتے تو ہیں، وہ آپ اسی کو محفوظ کر لینا، الاستواء غیر مجہول والے کو۔ اچھا جی، لا یعلم کیفیتہ الا ہو، کہ اللہ ہی اس کی کیفیت جانتا ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ اچھا بعض کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اللہ الرحمن علی العرش استوى، تو کہتے ہیں اس کا معنی ہم صرف استوائی کریں گے کہ اللہ مستوی ہے، اب اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مفوضہ کا عقیدہ ہے، مفوضہ، کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، حالانکہ اللہ کی صفات کا معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، معنی تو معلوم ہے
یہ مستوی ہونے کا معنی کیا ہے، استوا کا معنی کیا ہے، استوا اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے، بلند ہونا. تو اللہ کے لیے بلندی تو ثابت ہم نے کرنی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ مستوی ہے، مستوی کا معنی پتہ نہیں ہمیں کیا ہے، لہذا صرف اللہ کو یہ کہیں کہ مستوی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر سخت رد کیا ہے در تعارض العقل والنقل کے اندر، جلد 1 صفحہ 205 کے اندر. ہاں جی. یہی تاجور بھائی نے کہا کہ اللہ احد ہے، تو پھر یہ اعتراض بنتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا ہے اللہ احد ہے، تو احد کا معنی بھی پتہ نہیں اب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو معطل کر دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی. وہ اپنی طرف سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے اور تمثیل سے بچا رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سے برا قول ہے جو اہل تفویض کا ہے، مفوضہ کا ہے. اور بہت بڑی یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے. یہ تو جو شرعی الفاظ ہیں ان کو معطل کرنے کے مترادف ہے. یعنی الفاظ جو شریعت نے بیان کی ہیں وہ گویا کہ ایسے ہیں کہ جس کی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. گویا کہ پھر اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو بے مطلب اور بے معنی ہی نازل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا علو جو ذاتی ہے، الذاتی میں چاہے علو خاص ہو یا عام ہو، ہر اعتبار میں اللہ تعالیٰ تشبیہ اور تمثیل اور نظیر سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. ہم اس کا اس بات کریں گے، اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کریں گے. جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس کا اقرار کریں گے، جو نہیں بتایا اس کا بھی اقرار کریں گے، لیکن اس کے متعلق نفی یا اس بات کے اندر کوئی بات نہیں کریں گے. جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی، اور جو نہیں معلوم وہ بھی. جو اللہ رب العزت جن صفات کے ساتھ متصف ہے ہم ان سب کا اقرار کرتے ہیں اجمالاً و تفصیلاً. جی بس جی. آگے اللہ تعالیٰ کی معیت کا، یعنی وہ تمام کے تمام اعتراضات کی جن بنیادوں پر وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے کا انکار کیا جاتا ہے، ان کا آگے جواب آ رہا ہے کہ اہل سنہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، ان کے کیا کس طرح رد کرتے ہیں جن دلائل کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ پوچھا گیا ہے کہ یعنی تمثیل، تکییف، تعطیل، تحریف اور تفویض نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے جی. یہ تو اہل باطل کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.